بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، وہ باتیں آپ کو یاد ہیں، پھر میں دوہرا دیتا ہوں۔ اگر ہم قرآن پاک، حدیث پاک سنتے رہیں گے تو اس میں ہمیں جو کچھ ہدایات کی گئی ہیں، جو کچھ بتلایا گیا ہے، ہم ان کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اور اگر ہم قرآن پاک، حدیث پاک کو نہیں سنیں گے تو پھر یا تو جو من میں آئے گا وہ کریں گے، جو ہمارا نفس کہے گا، جو ہمارا جی چاہے گا وہ کریں گے، اور یہ گمراہی کی بہت بڑی کھائی ہے جس سے آدمی کبھی نکلتا نہیں۔ یہ ہم جو رواج میں ہوگا، رسم و رواج ہوگا معاشرے میں، سماج میں، اس کو کرتے رہیں گے، اور یا غیروں کا جو قانون بنا ہوا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جب اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کو سمجھیں گے کیسے، عمل کیسے کریں گے۔ اس واسطے میرے دوستو، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک کی تفسیر، اور جن کو ہم مسائل کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں، ان کو سنتے اور سمجھتے رہا کرو۔ مسائل میں تو خاص ایک مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، اور تفسیر کے ساتھ، مسئلے کے ساتھ، اور تفسیر میں مسئلے کے ساتھ اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ اب دیکھو، آج پہلی آیت شریفہ کی جو تفسیر کی جا رہی ہے، آپ اسے سنو اور سمجھو، بہت کچھ معلوم ہوگا آپ کو۔ جی، اسلام سے پہلے عرب میں عورت وفات کی عدت گزارتی تھی، لیکن اس کی وفات کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی۔ پورے 12 مہینے تک وفات کی عدت وہ گزارا کرتی تھی۔ یہ اسلام نے احکام بیان فرمائے، اور انسان کی جو مصلحتیں تھیں ان سب کی رعایت رکھی، اور اسلام میں آسان کر دیا گیا احکام کو، مسائل، حکموں کو بہت آسان کر دیا گیا۔ تو عورت کی عدت بتائی گئی 4 مہینے 10 دن۔ اس عورت کی عدت جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کو حمل نہ ہو، اور اگر حمل ہے تو اس کی عدت بچہ پیدا ہو جانا ہے، چاہے وہ 9 مہینے بعد پیدا ہو، یا 2 مہینے بعد پیدا ہو، یا 2 دن بعد پیدا ہو۔ یہ مسئلہ آپ کو بتایا گیا، قرآن پاک میں پہلے ذکر آیا۔ تو پہلی بات تو آپ اس سے یہ سمجھو کہ دیکھو، جو رسم و رواج تھے یا پہلی شریعتوں کے جو احکام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ہم پر ان کو آسان کر دیا ہے۔ ایک بات تو آپ کو اس سے یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات اور سمجھو، دیکھو اگلی بات آپ، وہ یہ کہ جب 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کر دی گئی، اور ابھی تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو گویا کہ عورت پر ایک طرح کی زیادتی ہو گئی کہ پہلے تو اس کو 1 سال بھر تک ٹھکانہ ملا ہوا تھا، اور اب اس کو 4 مہینے 10 دن ہی ٹھکانہ ملے گا۔ آئی میری بات سمجھ میں آپ کے؟ پہلے تو
شوہر کی وفات کے بعد اس کو 1 سال تک ٹھکانہ ملا رہتا تھا، کھانا بھی ٹھکانہ بھی، اور اب صرف 4 مہینے 10 دن ہی ٹھکانہ کھانا ملتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اگرچہ عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی ہے، لیکن تم اس عورت کو 1 سال بھر تک اپنے یہاں ٹھکانہ دو گے، اور 1 سال بھر تک تم اس کو کھانا دو گے، اس کا خرچ اخراجات پورے کرو گے، اور 1 سال بھر سے پہلے اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو دیکھو یہ ہے دوستو وہ آسانیاں۔ عدت کی جو پابندیاں تھی وہ تو کم کر دی گئی 4 مہینے 10 دن کے لیے، اور سال بھر کی عدت میں جو عورت کا نفع تھا، یعنی ٹھہرنا، قیام، طعام، سب چیز وہ اس کی باقی رکھی گئی۔ یہ ایک دوسری اور آسانی کر دی گئی جو اسی میں بھی آپ پڑھیں گے کہ 4 مہینے 10 دن تک تو اس کو عدت گزارنی ہے شوہر کے گھر میں، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد سال بھر سے پہلے تو تم نہیں نکالو گے، لیکن اگر یہ نکلنا چاہے گی اور جانا چاہے گی تو تم اسے روکو گے نہیں، اس کو جانے دینا۔ عورت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ خاص بات یہی سمجھانی ہے، احکام تو ہمارے کچھ سنے ہوئے ہیں، کچھ سنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بتایا گیا۔ ایک بات اب اس کے ساتھ اور سمجھ لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا حکم نازل ہوا جس کو کہتے ہیں میراث کا حکم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کے مال میں اور بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا۔ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو کل مال کا 1/4 حصہ اس بیوہ کو ملے گا، اگر اولاد ہے تو کل مال کا 8واں حصہ اس عورت کو ملے گا، اور اپنے یہ 1/4 حصے کی یا 8ویں حصے کی یہ مالک ہوگی۔ اگر یہ یہیں شوہر کے گھر میں ہی یا اس کو میراث میں سے جو حصہ ملا ہے اس میں ہی رہنا چاہے تو رہے، اور اگر یہ اس کو لے کر کہیں دوسری جگہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کی کمزوری کو سامنے رکھ کر ہوئے بڑی سہولتیں دی ہیں، بڑی سہولتیں دی ہیں اس کو۔ یہ ہے اب جب یہ حکم آ گیا، یعنی 8واں حصہ متعین ہو گیا ہے، 4تھا حصہ متعین ہو گیا بیوہ کے واسطے، تو اب 1 سال بھر تک اس کو روکنا اور 1 سال بھر تک ٹھکانہ دینا اور کھانا دینا یہ ذمہ نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دیکھو کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی۔ اس کے ساتھ اگر شوہر مرنے والا آدمی شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے بعد اس عورت کو خرچ وغیرہ کی تنگی پیش آئے گی، تو اس کے واسطے حکم یہ تھا کہ تو اس کے لیے کچھ وصیت کر کے جا، کچھ وصیت کر کے جا۔ تو یہ بھی حکم دیا کہ وصیت کر دو، 1 سال بھر تک اس کو گھر سے نہ نکالو، 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ آزاد ہے، رہنا چاہے رہے، جانا چاہے تو چلی جائے۔ اتنی سہولتیں تھی۔ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب میراث کا حصہ متعین ہو گیا، اب یہ سال بھر کی پابندی اور سال بھر کا ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اور وصیت بھی نہیں کی جا سکتی اب بیوی کے واسطے، چونکہ شریعت نے جن کا حق متعین کر دیا ہے، جن کا حصہ متعین کر دیا ہے، ان کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، اس کے علاوہ کے واسطے وصیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ سنیے اس آیت شریفہ کا ترجمہ، انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن کی وفات ہو اور وہ اپنے بعد بیویاں چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج،
تو ان کے ذمہ لازم ہے اپنی بیویوں کے واسطے کچھ وصیت کر جانا، کچھ سامان کی، کچھ نفع کے سامان کی وصیت کر جانا، تاکہ اس کو خرچ اخراجات کی دقت نہ ہو۔ اور ان کے ذمہ واجب ہے 1 سال تک نہ نکالنا۔ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ خود بخود نکل جاوے، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد وہ خود چلی جاوے، کہیں نکاح کر لے، اپنے میکے میں چلی جاوے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ جو بھی وہ کچھ اپنی ذات کے بارے میں کرے قاعدے کے مطابق، کہیں اپنا نکاح کرے، کہیں دوسری جگہ جا کر بغیر نکاح کے رہے، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، بھائی کے ساتھ رہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں آپ سمجھ گئے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ غلبے والا ہے، وہ اتنے زبردست قدرت والا ہے، اتنی زبردست طاقت والا ہے، جو چاہے حکم دے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دانائی والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وہی احکام دیتا ہے جو مصلحت اور حکمت کے مطابق ہوتے ہیں اور بندوں کے اور انسانوں کے نفع میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات پوری ہو گئی۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ اگلی بات بھی میں آپ کو انشاءاللہ العزیز حتی الامکان تھوڑے الفاظ میں اور پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو آپ سمجھیے گا بھی، اس کو آپ سمجھے گا بھی، اس کی ضرورت بھی ہے سمجھنے کی، اور خاص طور سے میرے نوجوان بھائی ضرور سنیں اس بات کو، اور خاص طور سے پڑھے لکھے لوگ ضرور سنیں اس بات کو۔ یہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ نکاح میں مہر ضرور ہوگا، بغیر مہر کے کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح ہو اور مہر کا کوئی ذکر نہ ہو تب بھی مہر دینا پڑے گا، اور اگر نکاح کے وقت مہر کا انکار کر دیا جاوے کہ مہر نہیں دیں گے، لڑکی والے بھی راضی ہو جاوے کہ مت دینا، اور نکاح ہو جاوے، مہر پھر بھی دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ پیچھے آپ کو بتایا تھا، اس کے ساتھ اور بہت ساری بات بتائی تھی۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ جس عورت کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہو اور تنہائی سے پہلے، صحبت سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو جاوے، تو اس کو آدھا مہر نہیں دیا جاوے گا، چونکہ اس کا مہر مقرر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک جوڑا کپڑا دیا جاوے گا۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یہ پچھلا مسئلہ آپ کو یاد ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ سمجھو۔ جس عورت کو بھی طلاق دی جاوے، چاہے اس کا مہر مقرر ہو یا اس کا مہر مقرر نہ ہو، چاہے اس کو آدھا مہر دیا جاوے جیسا کہ تنہائی سے پہلے اور صحبت سے پہلے آدھا مہر دیا جاتا ہے، یا پورا مہر دیا گیا ہو، کوئی بھی شکل ہو، ہر اس عورت کو جس کو طلاق دی گئی اس کے مہر وغیرہ سے، اس کے عدت کے خرچے وغیرہ سے زائد کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی یہاں دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کر اس کو تم رخصت کیا کرو۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں پھر اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس عورت کو بھی طلاق ہوئی ہو، کوئی سی بھی طلاق ہوئی ہو، اس کو چاہے آدھا مہر ملا ہو یا پورا مہر ملا ہو، یہ دوسرا ہر عورت کے واسطے یہ حکم ہے کہ جب تم اس کو رخصت کرو تو اس کے مہر اور اس کے عدت کے نفع خرچے وغیرہ سے الگ زائد کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کیا کرو۔ اور وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟
عام طور سے حدیث پاک میں اس کی تفسیر وہی آئی ہے جو آپ نے پہلے سنی تھی، یعنی ایک جوڑا کپڑا، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس سے زائد اگر کوئی دینا چاہے تو اس سے زائد بھی دے سکتا ہے۔ لیکن دونوں مسئلوں میں ایک فرق ہے، جس عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا اور صحبت سے پہلے، تنہائی سے پہلے طلاق دے دی، اس کے واسطے تو یہ ایک جوڑا کپڑا واجب ہے، لازم ہے، اور جس کو آدھا مہر یا پورا مہر دیا گیا ہے اور طلاق ہوئی ہے، اس کو یہ ایک جوڑا کپڑا محض مستحب ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ اس کو جو بھی کچھ آپ دے دیں، جوڑا کپڑا، اس سے زیادہ اس سے کم، تو یہ آپ مستحب ہے، دینا چاہیے۔ یہ ہوئی بات۔ امید ہے کہ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ اب میں ایک دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں جو پہلے بھی بتائی تھی میں نے۔ دیکھو، طلاق بلا مجبوری کے، بلکہ سخت مجبوری کے بغیر ہرگز نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر دونوں کا نواح نہیں ہو رہا ہے تو ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ، اس عورت کے اور لڑکی کے ماں باپ ان کو ساتھ رہنے پر مجبور بھی نہ کریں، کہ وہ ان کے واسطے بڑی تکلیف کی چیز ہے، بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اب اگر وہ جدا ہونا چاہیں، طلاق دینا چاہیں، طلاق لینا چاہیں، تو طلاق دینے دو اور اس کو طلاق لینے دو، لیکن یہ طلاق دینا اور طلاق لینا خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، اور اتنا خوشگوار ماحول کہ شوہر اپنے مہر اور عدت کے خرچ وغیرہ کے علاوہ کچھ اور تحفہ دے کر اس کو رخصت کرے۔ بات اب میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور پھر میں بعد میں بتاؤں گا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے ان کے واسطے قاعدے کے مطابق کچھ نفع پہنچانا ہے۔ حقاً علی المتقین، اس کو لازم سمجھیں متقی اور پرہیزگار لوگ، یعنی مسلمان لوگ اس کی ضرور پابندی کریں اور اس کی ضرور پیروی کریں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس ترجمے سے بھی کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اور نہ آوے تو میں آپ کے ذہن میں بتا دوں، یہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ اور حقاً المتقین کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ مسلمان اس کو اپنے اوپر لازم سمجھے، یعنی ایسا کریں اور ضرور کریں۔ یہ کچھ لوگوں نے اس آیت شریفہ کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جاوے اور دوسرے نکاح تک یا زندگی بھر شوہر پر اس کا نفقہ خرچہ واجب ہوگا، اور اس کو اسلام کا حکم بتا دیا گیا، اس کو اسلام کا حکم بتا دیا گیا، اور اس آیت شریفہ سے اور بعض دوسری حدیثوں سے وہ یہ بات سمجھ بیٹھے۔ تو اب بات ہے کیا؟ اصلی بات کیا ہے؟ کیا عمر بھر کے واسطے اس کا خرچہ اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور دوسرے نکاح تک اس کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسلامی قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ آیات اور حدیث شریف اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ اور اس آیت شریفہ کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس آیت شریفہ سے کیا سمجھا ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد 1400 سال تک آج تک امت اس پر کس طرح عمل کرتی چلی آئی ہے۔ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، یا ان کو نظر انداز کر کے عارف خان جو کہ وہ بات مان لی جاوے؟
نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مانی جاوے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل مانا جاوے، نہ ائمہ مجتہدین کا فرمان مانا جاوے، اور کوئی بھی جاہل جو منہ میں آوے بک دے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر وہ مان لیا جاوے۔ ہاں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ میں اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کی زندگی میں ایسا کسی نے اس طرح نہ کوئی حکم بتایا، نہ اس طرح پر کوئی عمل کیا گیا، نہ ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بیان کیا گیا، بلکہ اس آیت شریفہ کا مطلب سب نے وہی بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس واسطے اس آیت شریفہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مدت پوری زندگی یا دوسرے نکاح تک اس کو خرچ دیا جائے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے، بلکہ جو ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ اسلامی حکم وہی ہے۔ کیا کہ اب تک اگر اس کا مہر نہیں دیا گیا تو اس کا مہر دے دو، اور یا تو اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کی عدت پوری کراؤ، وہ 3 حیض ہے جتنے دن میں بھی پوری ہو جاوے، اور اگر کسی وجہ سے وہ شوہر کے یہاں عدت نہیں گزارتی، اپنے گھر جا کر عدت گزارتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش تو اس کو عدت کا خرچہ دے دو، بس اس کے علاوہ کچھ واجب نہیں ہے۔ رہی بات اس کی جس کو آج کل اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ عورت کا جہیز کا کیا ہوگا جی، عورت کا جہیز کا کیا ہوگا جی، تو عورت کا جہیز جو سامان وہ اپنے گھر سے لے کے گئی ہے، جو سامان اس کی ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے اس کو دیا ہے، اس کی وہ مالک ہے اسی دن بھی جس دن اس کو دیا تھا، اور آج بھی وہ مالک ہے اس کی جو اس کے گھر میں موجود اور باقی ہے۔ جو استعمال ہو گیا اور جو باقی ہے موجود ہے، جس حال میں ہے، جس شکل میں ہے، اپنا وہ سب سامان لا سکتی ہے۔ یہ امید ہے کہ یہ بات بھی میری آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک اگلی بات سنو اور دھیان سے سنو، اور میرے دوستوں بزرگوں دل کا بخل اور مال کی محبت دل سے نکالو۔ ہاں، اگر طلاق ہوتی ہے ہم نہیں لینے کے جی سامان، ہم تو سامان کے پیسے لیں گے، ہمیں نہیں پتا جی مہر وہر کتنا، ہم تو 10 لاکھ روپے لیں گے، اور نہیں دیتے تو مقدمہ کریں گے۔ ہے یہ عام بات؟ کیوں ہے جی؟ اگر وہ شخص کسی بھی ڈر کی وجہ سے، مقدمے کے ڈر کی وجہ سے، کسی اور ڈر کی وجہ سے وہ سامان نہیں دے کر اس کے پیسے دیتا ہے تو لینے والوں کے واسطے حرام ہے، جیسے کسی نے رائفل رکھ کر کسی سے کچھ چھینا ہو اسی طرح حرام ہے۔ اس کا جو سامان ہے جس حالت میں بھی ہے، برتا یا نہیں برتا، وہ اپنا لے آئے گی۔ اس سامان کے، نئے سامان کے پیسے کوئی مانگنے لگے نہیں، جائز نہیں ہے اس کے واسطے مانگنا، اور لینا اس کے واسطے جائز نہیں ہے، چاہے دینے والا اپنا کسی مجبوری میں دے دے۔ ایک دوسری بات جو ابھی بتائی تھی، نا جی ہمیں نہیں پتا مہر وہر کا کتنا ہے، کیا معاملہ ہے، ہم تو 10 لاکھ روپے لیں گے۔ یہ تو یہاں بھی میرے دوستوں میں عرض کر دوں، مہر اگر وہ اپنا کل وصول کر چکی ہے تو اب کچھ نہیں، اگر اس کا مہر باقی ہے تو مہر لے لے۔ عدت کا خرچے کے بارے میں آپ کو بتا دیا، شوہر کے گھر رہ کر گزارے تو شوہر پر کچھ لازم نہیں، عدت تک خرچہ دے گا وہ، عدت گزر جانے کے بعد کوئی خرچہ نہیں۔ اگر وہ وہاں نہیں گزارتی، دوسری جگہ گزارتی ہے تو عدت کا جو خرچہ ہے قاعدے کے مطابق وہ لے لے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
اگر وہ مقدمات سے بچنے کے واسطے کسی اور وجہ سے مطالبے پر 10 لاکھ روپے بھی دے دیتا ہے تو وہ حرام ہے، بالکل ڈکیتی ہے، ڈکیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے بیچارہ سیدھا آدمی ہے، وہ تو سیدھا آدمی ہے، کوئی ہے ہی نہیں ان کے گھر میں آگے پیچھے، بس لونڈی یوں ہی لے آئے، ورنہ 10 لاکھ روپے تو 5 لاکھ روپے تو کم سے کم آنے چاہیے تھا، آگے بھی تو شادی کرنی اس کی۔ یہ باتیں بتاتے ہیں اور اس کو ہوشیاری اور عقل مندی کی بات بتا۔ جب کچھ تمہارا بیٹھتا نہیں، لازم اور بیٹھتا ہی نہیں تمہارا کچھ، تو پھر مانگنا کس بات کا؟ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اسے سیدھا بتاتے ہیں، اسے بولا بتا، لیکن کل قیامت میں پتہ چل جائے گا ان سب باتوں کا، کل قیامت میں پتہ چل جائے گا ان سب باتوں کا، اور قیامت میں تو پتہ چلے ہی چلے گا۔ میرے دوستو دیکھو، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ کھانا کھاویں جو آپ کو ہضم ہو جاوے، اور ایک وہ کہ وہ بھی کھا لیں جو ہضم نہ ہو۔ تو جو ہضم نہ ہو اور وہ کھانا کھا لے تو غلطی ہے نا، تبھی تو پیٹ میں درد ہوگا، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں ایسا ہی کہتا ہوں، شریعت کی خلاف ورزی جب کرے گا تو دنیا ہی میں اس کی کوئی نہ کوئی پریشانی کی شکل پیش آوے گی۔ جب اس نے غلط کام کیا ہے تو دنیا میں نتیجہ غلط بھگتے گا، وہ کسی شکل میں بھگتے ہیں، کسی شکل میں بھگتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی معاملات ہیں، دہیج کا مقدمہ ہو جاوے گا، اور بھائی سسر کو بھی جیل میں بھیج دیا جاوے گا، اور ساس کو بھی، اور ننند کو بھی، اور فلاں کو بھی، اور 10 لاکھ روپے لیں گے فلاں۔ تو آپ سروے کرنا اپنے شہر میں اور اپنے آس پاس کے دیہات میں، کتنی لڑکیاں صرف اسی معاملے کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، نہ طلاق نہ نکاح، نہ وہ شوہر کے گھر رہ پا رہی ہے نہ طلاق ہو پا رہی ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر کے اپنی زندگی گزارے۔ یہ کوئی کم عذاب تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی کم عذاب تھوڑا ہی ہے۔ اور آج ارے میرے بھائی، آپ اور ہم تو جانتے ہیں، سب آپ جوان ہیں، کہ کتنی عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی لڑکیوں کی، اور کتنی عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی لڑکوں کی؟ زیادہ 20 سال، وہاں 20 سال تک نیچے ہی پہلے ہو جائے تھا کام، اور آج 30 40 سال کے گھوم رہی ہوئی، اور لڑکی والے تعویذ مانگتے پھرے، عمل پوچھتے پھرے کہ جی وظیفہ بتا دو، رشتے نہیں آتے، اور جھوٹ بولنے ہمارے سامنے۔ اب جی بس ایک مرتبہ آ کے پھر دوبارہ آتا ہی نہیں کوئی، پتہ نہیں کیا کروا دیا ہمارے گھر میں۔ ہاں، ہم سب میں جو لالچ گھس گیا ہے، لالچ، ڈر، لالچ، اسی کی سزا ہے یہ۔ ہاں، اس لیے دوستو اس بات کو خوب سمجھ لو جو آپ کے سامنے بیان کی میں نے، اور زندگی کو شریعت کے مطابق گزار کر آسان بناؤ، اس کو دشوار اور مشکل نہ بناؤ۔ اب دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، آخری بات سنو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے واسطے اپنے احکام بیان کرتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے واسطے اپنے احکام بیان کرتا رہے گا۔ اگلی بات سوچو، سنو اگلی بات، لعلکم تعقلون، اس کے بعد 2 ترجمے کروں گا، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، الفاظ کا ہی فرق ہے ورنہ الگ الگ نہیں ہے، تاکہ تم سمجھو، عقل کا تعقلون کا تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو اس کا مطلب بھی سمجھنا ہی ہے، اور تاکہ تم سمجھو اس کا مطلب بھی سمجھنا ہی ہے۔ یہ بات تو اتنی سمجھ میں آ گئی۔ اسی کا مفہوم پھیر کے دوسرے الفاظ میں بتاؤں گا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہی عقل بندی کا کام ہے، عقل کا کام ہے۔
اور اس کے خلاف کرنا یہ ناسمجھی کا اور بے عقلی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اور ایسے زبردست علم والے کی، ایسے زبردست حکومت والے کی کہ حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔